السلام علیکم. ہمتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہمتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. پیش خدمت ہے تلاش قسط نمبر 36. اس بار میں نے چابک اس کے سینے پر ماری جہاں کوٹ کے بٹن کھلے نظر آتے تھے. وہ تڑپ کر اوندھا ہوا تھا تو میں نے اس کی پنڈلیوں پر وار کیا. چوپایوں کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں کے بل چلتے ہوئے اس کونے میں پہنچو. مدن جلدی کرو. میں نے کمرے کے اس گوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی فرنیچر وغیرہ نہیں پڑا تھا. وہ اب ابکائیاں سی لے رہا تھا. میں نے ایک بار پھر اس کی گردن پر چابک رسید کیا. وہ تقریباً سجدے کی سی حالت میں چلا گیا. میں نے ایک بار پھر اپنا حکم دہرایا. وہ اس کی تشکیل کرتے ہوئے چاروں ہاتھوں پیروں کے بل چلتا ہوا کمرے کے گوشے میں جا پہنچا. جب وہ وہاں پہنچ گیا تو میں نے اسے قالین اٹھانے کا حکم دے دیا. قالین اٹھا کر وہ پیچھے ہٹ چکا تو میں نے سوئچ بورڈ پر لگے سوئچ کو دبایا جو بجلی کے دیگر سوئچ سے ہی مشابہ لگتا تھا مگر اسے دبانے کا طریقہ ذرا مختلف تھا. جہاں سے قالین ہٹ گیا تھا وہاں فرش میں ایک چوکور خلا نمودار ہوا جس میں سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی. میں نے ایک اور سوئچ دبایا. سیڑھیوں سے نیچے تک روشنی پھیل گئی تھی. چلو، میں نے چابک لہراتے ہوئے مدن کو حکم دیا. یوں ہی چوپایوں کی طرح سیڑھیاں اترتے چلے جاؤ. وہ کچھ ہچکچایا تو میں نے اس کی پشت پر پوری قوت سے چابک رسید کیا. وہ بلبلا کر خلا کی طرف لپکا اور سر کے بل سیڑھیوں پر لڑکتے لڑکتے بچ گیا. ہانپتے ہانپتے وہ چوپایوں کی طرح سیڑھیاں اترنے لگا تھا. زیادہ شراب نوشی کے بعد سوٹ میں ملبوس ہوتے ہوئے چوپایوں کی طرح سیڑھیاں اترنا بڑا صبر آزما کام ہوا کرتا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا. تہخانے میں پہنچ کر وہ گردن جھکا کر کئی لمحے تک بری طرح ہانپتا کانپتا رہا. پھر اس نے خوفزدہ سی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا. یہ ایک چھوٹا سا تہخانہ تھا جس میں لکڑی کی کچھ سوراخدار مضبوط پیٹیاں، لوہے کی سلاخوں سے بنے ہوئے چند چوکور پنجرے اور کچھ دوسرے ضروری سامان کے علاوہ 2 دیوارگیر الماریاں بھی کھڑی تھیں. یہ بھی میری ضرورت کی کچھ چیزوں سے بھری پڑی تھی. میں نے ایک پنجرا گھسیٹ کر تہخانے کے وسط میں لا کر رکھ دیا اور چابک جھٹکتے ہوئے مدن کو حکم دیا اسی طرح چاروں ہاتھوں پیروں کے بل رینگتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ. نہیں نہیں، وہ دہشت سے پھٹی پھٹی آواز میں چلانے لگا. تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے پنجرے میں بند کر کے سمندر میں پھینکواؤ گے کیا؟ نہیں میری جان، نہیں. تمہیں ہلاک کرنا ہوتا نا تو میں اسی تاریک گلی میں تمہاری گردن توڑ کر آیا ہوتا، تمہارے سینے میں گولی اتار کر وہیں آ جاتا، تمہیں لفٹ دے کر یہاں تک کبھی نہ لاتا. میں نے اسے اطمینان سے جواب دیا. موت تو تمہارے گناہوں کی سزا نہیں، وہ تو تم پر ایک احسان عظیم ہوگا اور میں فی الحال تم پر کوئی احسان عظیم کرنے کے موڈ میں قطعاً نہیں. تمہیں زندگی سے بڑا پیار ہے نا، میں تمہیں زندہ رکھوں گا. بے فکر رہو، چلو پنجرے کے اندر چلو. وہ پھر ہچکچایا. پسینہ اس کے چہرے سے فرش پر ٹپکتا نظر آتا تھا. میں نے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار چابک رسید کیا. وہ تڑپا لیکن پنجرے کا رخ اس نے اب بھی نہ کیا تھا. کسی بے ہنگم چوپائی کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا تھا. بوکھلاہٹ میں وہ میرے قریب سے بھی گزرا. میں نے اس کے منہ پر زوردار ٹھوکر رسید کرنا چاہی لیکن وہ اس کی کنپٹی پر پڑ گئی. وہ دونوں بازو پھیلا کر ہوا میں اچھلا پھر اوندھے منہ گر کر ساکت ہو چکا تھا. چوہے بلی کا کھیل اتنی جلدی ختم ہو جانے پر مجھے بہت افسوس بھی ہوا. تاہم اب چونکہ اس کے جلد ہوش میں آنے کے کوئی امکانات نہ تھے اس لیے میں نے الماری سے ڈوری اور ٹیپ نکال لی. اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، ہونٹوں پر چوڑی ٹیپ چپکا دی اور اسے تقریباً دوہرا کرتے ہوئے چوکور پنجرے میں داخل کر دیا اور اس کا سلاخوں والا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. یہ پنجرا اٹھا کر میں نے لکڑی کی ایک پیٹی پر جا کر رکھ دیا جس میں وہ بالکل فٹ آتا تھا. پیٹی میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے. پیٹی کو تالا لگانے کے بعد میں نے اسے ہینڈل سے گھسیٹ کر سیڑھیوں کے قریب لا کر رکھ دیا. الوداعی نظر تہخانے پر ڈال دی اور اپنا چابک لپیٹ کر کوٹ کی جیب میں پھنساتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر واپس اوپر ڈرائنگ روم میں آ گیا. چابک الماری میں رکھ کر میں فون کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور چھنا کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا. دوسری طرف ریسیور چھنا نے ہی اٹھایا تھا. یس باس، میری آواز سنتے ہی اس نے پر اشتیاق لہجے میں کہا. ایک پارسل میرے ہاں تیار پڑا ہے. میں نے دھیمی آواز میں کہا. اسے پیلس کے تہخانے میں پہنچانا ہے، جلدی کرو. ابھی؟ اس نے سوال کیا.
फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी। मैंने घड़ी देखते हुए उसे जवाब दिया। बहरहाल आज रात किसी भी वक्त वो वहां पहुंच जाना चाहिए। मैं तो अब खाना खाकर सो जाऊंगा। तुम किसी भी वक्त आकर ये पार्सल ले जाओ। करमू दरवाजा खोल देगा तुम्हारे लिए, और डिलीवरी रूम में जाने का तरीका तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। आप बिल्कुल फिक्र न करें बॉस, छन्ना ने धीमी आवाज में कहा। इत्मीनान से सो जाएं और समझ लें कि पार्सल पैलेस पहुंच चुका। मैंने फोन बंद करके आहिस्ता से कहा कि ठीक है। दूसरे दिन मैं शाम को ऑफिस से फारिग होकर मालती मंदिर पहुंचा और सीधा पैलेस के तहखाने में जाकर देखने लगा। वो पेटी एक तरफ कोने में रखी थी जिसमें कल मैंने मदन मोहन को बंद किया था। मैंने पेटी का ताला खोला और लोहे का पिंजरा खींचकर बाहर निकाल लिया। मदन मोहन किसी खौफजदा लंगूर की तरह दोनों हाथों से सलाखें मजबूती से पकड़े पिंजरे में उकड़ू बैठा नजर आ रहा था। उकड़ू बैठने के अलावा इस पिंजरे में वो सिर्फ ये कर सकता था कि चौपायों की तरह चारों हाथों पैरों के बल खड़ा हो जाता। पिंजरे का साइज ऐसा न था कि कोई आरामदेह पोजीशन इख्तियार कर सकता। उसकी आंखें गोया मुस्तकिल तौर पर फैलकर रह गई थीं। चेहरे पर वहशत थी, होंठों पर पपड़ियां जमी नजर आती थीं। उसका सूट कई जगह से मसक चुका था। टाई ढीली होकर मुर्दा कुत्ते की दुम की तरह लटकी नजर आती थी। बिखरे बालों ने पेशानी को ढांप रखा था। एक ही रात में वो किसी तबाहाल सैयारे की मखलूक बनकर रह गया था। उस मदन मोहन का तो जैसे कहीं नामो निशान ना रहा था जिसे मैं जानता था। कई लम्हे तक तो वो एक टुक मुझे ऐसे देखता रहा जैसे पहचानने की कोशिश करता हो। फिर यकलख्त ही उसने गालिबन गैर इरादी तौर पर उछल कर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन ठक से उसका सर पिंजरे की सलाखों से जोर से टकराया और वो कराह कर पहले ही की तरह आराम से बैठ चुका था। जब वो बोला तो उसकी आवाज में परसों के मरीज से ज्यादा नक्काहत थी। पानी, 2 घूंट पानी, 2 घूंट पानी तो पिला दो। मुझे मालूम था तुम सबसे पहले पानी मांगोगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दरहकीकत तुम्हें संभलने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। मैंने जेब से ब्रांडी की एक छोटी सी और चपटी सी बोतल निकाली। देखो, मैं तुम्हारे लिए इंग्लैंड की सबसे उम्दा ब्रांडी लेके आया हूँ, लेकिन पिलाऊंगा तुम्हें कतरा कतरा करके। अब मुंह खोलो ना। उसने बेताबाना अंदाज में ना सिर्फ मुंह खोला बल्कि जबान भी हाँपते हुए कुत्ते की तरह बाहर निकाल ली। मैंने निहायत एहतियात से बेरंग सयाल का एक कतरा शीशी के तंग दहाने से उसकी जबान पर टपकाया और वो बुरी तरह से चीख कर एक बार फिर उछला और उसका सर एक बार फिर ठक की आवाज के साथ पिंजरे की सलाखों से जोर से टकराया। वो दोबारा ना उछला, लेकिन तंग सुराख में फंसे हुए चूहे की तरह अजियत से तड़पने लगा। उसके हलक से अजीब सी चीखें निकलती थीं। कभी वो सांप की तरह जबान को बाहर निकालता और कभी अंदर कर लेता। जबान पर जहां मैंने कतरा टपकाया था वहां एक नन्ना सा गहरा दाग भी पड़ गया था। मैंने इत्मीनान से शीशी को ढक्कन लगाना चाहा और एहतियात से तहखाने की एक अलमारी में वापस रख दिया। मैं वापस पिंजरे के करीब आया। मदन मोहन अब हाथ पांव ढीले छोड़े सलाखों से टेक लगाए बैठा था। गर्दन भी एक तरफ को ढलक सी गई थी। जबान अब उसने बाहर को ही लटका रखी थी। कैसी लगी ब्रांडी? मदन मोहन बताओ तो सही, मैंने मुलायमियत से सवाल किया। ये पूरी शीशी मैं कतरा कतरा करके तुम्हें इस्तेमाल करवाऊंगा प्यारे। तुम्हारे लिए ये बहुत उम्दा टॉनिक साबित होगा। एकदम मैं तुम्हें सारी शीशी इस्तेमाल कभी नहीं करने दूंगा, क्योंकि इस तरह बस तुम एक ही दिन में उसकी लज्जत से महसूस हो सकोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक तवील अरसे तक इसकी लज्जत से महसूस होते रहो। क्या समझे तुम? मदन मोहन हाँपता रहा और यूं मेरी तरफ देखता रहा जैसे मेरी बात सुनता ही ना हो। फिर जैसे बमुश्किल उसके हलक से आवाज निकली, ये तो तेजाब था ना? उसकी जबान जैसे कुछ तुतला सी गई। हाँ, गंधक का तेजाब, निहायत ताकतवर तेजाब, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। तुम्हें मालूम ही है कि गंधक इंसानी जिस्म के लिए खासा गैर जरूरी अंसर है। मंसूर, वो बदस्तूर हाँपते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे मेरी ज्यादतियों का इंतकाम ही लेना है तो मुझे गोली मार दो, मुझे हलाक कर दो। हैरत है, मैंने कहा, कल तक तो तुम मौत से बड़े खौफजदा नजर आते थे, आज मौत की फरमाइश करते हो। क्यों भाई क्यों? मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अजियतें दे देकर सिसका कर मारना चाहते हो। वो बदस्तूर तोतली सी जबान में बोला, और इससे तो अच्छा है कि यकदम मर जाऊं। क्या ये मेरे लिए बेहतर नहीं होगा? अगर तुम्हें अंदाजा हो गया है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अजियतें देकर और सिसका कर मारना चाहता हूँ, तो तुम्हें ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं इरादे का कितना पक्का इंसान हूँ, और तुम्हें ये अंदाजा भी लाजमन हो जाना चाहिए था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर हो।
میں نے ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ویسے میں تمہیں ایک اور بات کا یقین دلوا دوں کہ میں تمہیں جان سے کبھی نہیں ماروں گا۔ تم خود ہی مر گئے تو بات دوسری، لیکن تمہیں ہلاک کرنا بہرحال میرا مطمع نظر نہیں۔ فی الحال تو اس سبق کا صرف اولین مرحلہ شروع ہوا ہے جو میں نے تمہارے لیے تجویز کر رکھا تھا۔ اس مرحلے میں تم صرف اس امر سے آگاہ ہو سکو گے کہ تیزاب سے جسم کا کوئی حصہ جلنے کی اذیت کیا ہوتی ہے اور احساس بے بسی کسے کہا جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر صرف ایک قطرہ پڑا تو تم نے کبڑے کی طرح ڈانسنگ شروع کر دی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ مہتاب کے پورے چہرے پر جب تیزاب پھینکا گیا ہوگا تو اس پر کیا گزری ہوگی۔ رفتہ رفتہ وہ مرحلہ بھی آئے گا جب تم اس امر سے بھی آگاہ ہو سکو گے کہ آج کل مہتاب جب کبھی آئینہ دیکھتی ہوگی نا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ رفتہ رفتہ تم ان تمام محسوسات سے بھی آشنا ہو جاؤ گے جناب، جن سے تمہاری بدولت میں، مہتاب اور نہ جانے کتنے دوسرے انسان گزر چکے ہوں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ آج کا سبق بس اتنا ہی تھا۔ آج کا سبق ختم۔ میں ایڑیوں کے بل گھوما اور تہخانے کے دروازے کی طرف کو چل پڑا۔ مدن موہن بری طرح چلانے لگا۔ اس کی آواز پھٹی پھٹی سی تھی اور وہ پنجرے میں اچھلنے کودنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ سلاخوں سے سر پھوڑنے والی بات تھی۔ وہ نکل تو سکتا نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے مڑ کر اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں یہاں یوں ہی بھوکا پیاسا مر جاؤں گا؟ اس نے ہانپتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، میں بتا تو چکا ہوں کہ تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اب کتنی مرتبہ پوچھو گے اور کتنی مرتبہ میں تمہیں جواب دوں گا؟ میں نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو نا۔ اس کے لہجے میں انگنت التجائیں سمٹ آئی تھی۔ اچھا تو پھر ایسا کرو نا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم مجھے اس ایس ایچ او کا نام اور حلیہ وغیرہ تو بتا دو جس نے مہتاب کی امی کے قتل کا کیس بگاڑ کر عدالت میں پیش کیا تھا۔ یقینی بات ہے وہ تمہارا کوئی گہرا دوست رہا ہوگا نا۔ وہ اب ترقی پا کر ڈی ایس پی بن چکا ہے، مدن نے بلا تعمل کہا۔ نرمل داس نام ہے اس کا۔ اب وہ مہتاب کے علاقے کے تھانے میں نہیں ہوا کرتا، کوتوالی میں بیٹھتا ہے۔ بھاری بھرکم سا آدمی ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی ناک کی نوک پر موٹا سا مسا ہے، اور ویسے بھی وہ خاصا معروف آدمی ہے۔ ذرا سا اتا پتا کرو گے تو تمہیں ضرور معلوم پڑ جائے گا کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ مدن موہن کے لہجے سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا، اور دل سے چاہتا تھا کہ میں نرمل داس پر ہاتھ ڈال دوں۔ اس کے خیال میں ایک ڈی ایس پی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش میں میرے اپنے ہاتھ رگڑے جانے کے کافی امکانات بھی نظر آتے تھے۔ سرے دست میں اس کی سوچ پر صرف مسکرا ہی سکتا تھا۔ تیسرا آدمی جس نے مہتاب کی بربادی میں اہم کردار ادا کیا تھا اس کی گلی ہی کا ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، لیکن مہتاب کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مدن موہن کا ساتھی بالکل نہ تھا۔ اس نے صرف انتہا درجے کا ایک مکارانہ اور کمینے دلال کی طرح ہی موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ایک مجبور لڑکی کی آخری پونجی لوٹ لی تھی۔ بہرحال سزا کا مستحق تو وہ بھی تھا، تاہم فی الحال مجھے اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ مدن، مجھے اس آدمی کا نام اور پتہ چاہیے جس نے مہتاب کے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس بار وہ کچھ ہچکچایا، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی روح نہ تھی جو زیادہ مزاحمت کر سکتی، اس لیے جلد ہی وہ از خود بول اٹھا۔ اس کا نام وشنو ہے۔ پونا کے چاندنی چوک کے قریب ہی ایک چھوٹی سی بار ہے، چارلیز۔ پاس پڑوس میں چارلیز کا شراب خانہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ویشنو ہر شام وہاں ہوتا ہے۔ کاؤنٹر پر کوئی بھی موجود ہو تو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہو۔ نہیں، مجھے اس کا حلیہ اچھی طرح سے بتا دو تاکہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، میں نے کہا۔ وہ تقریباً 35 سال کی عمر کا دبلا پتلا طویل القامت شخص ہے۔ رنگت گہری سانولی ہے، چہرہ لمبوترا ہے، آنکھیں اکثر سرخ رہتی ہیں۔ اس کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ سگریٹ کا گل ایک انگلی سے جھاڑتا ہے۔ مدن خاموش ہوا۔ میں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور ساتھ ہی اس کے منہ پر تھوک دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ انسان کا نہیں، کسی غلیظ حیوان کا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بس ساکت بیٹھا ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہا۔ میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کیا اب بھی پانی نہیں پلاؤ گے؟ اس نے کمزور سی آواز میں عقب سے پکارا۔ تم نے جو کچھ پوچھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ پانی خدا کی ایک نعمت ہے، میں نے مڑ کر دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور میرے خیال میں اس نعمت پر تم جیسے ظالموں،
فرعون اور بے رحم انسانوں کا اتنا حق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو یوں تمہیں مل جائے۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس وقت بھی جاری تھی جب میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی آواز اور میری سماعت کا ناطہ ٹوٹ چکا تھا۔ جزیرے سے جب میں واپس بمبئی پہنچا تو میرے ذہن میں ان گنت خیالات ایک دوسرے میں گڈمٹ ہو رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وشنو کو تلاش کرنے سے پہلے شیکھر سے مل لیا جائے۔ نہایت کم رفتار طریقے سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں آنند نگر جا پہنچا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکانات اور فلیٹس پر مشتمل ایک دور افتادہ بستی تھی اور نچلا متوسط طبقہ یہاں پر آباد تھا۔ یہاں کئی گلیاں ایسی بھی تھیں جن سے میری رولز رائس گزری تو لڑکے بالے ہی نہیں، اچھے بھلے سیانے لوگ بھی رک رک کر مجھے دیکھنے لگے۔ گلیوں ہی گلیوں میں چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں قدرے کشادہ سڑک پر جا پہنچا۔ پھر ایک جگہ ایک ریسٹوران کے سامنے میں نے گاڑی روک دی۔ اس علاقے کی مناسبت سے یہ ایک خاصا عمدہ قسم کا ریسٹوران تھا۔ اس کا دروازہ شیشے کا تھا، بورڈ انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب یہ ریسٹوران بہت بری حالت میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں کوئی گاہک نظر نہیں آتا تھا، صرف اور صرف مکھیاں بھنکتی تھی۔ اس وقت کا تصور کرتے ہوئے محاورتاً نہیں حقیقتاً یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب تو یہاں کی کایا ہی پلٹ چکی۔ باہر لوگوں کو سرو کرنے والا ایک بیرا کچھ دیر تو دور سے میری طرف غور سے دیکھتا رہا۔ شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا میں بھی اسی ریسٹوران کا ایک گاہک ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے انداز میں سڑک پار کر کے میری طرف چلنے لگا۔ کیا کھانا پینا پسند فرمائیں گے سرکار؟ بیرے نے قریب آ کر کھڑکی پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے ملائمیت سے کہا، ذرا اپنے صاحب کو بھجوا دیجیے۔ کچھ دیر بعد ریسٹوران سے ایک ادھیڑ عمر شخص برآمد ہوا۔ اس کے لمبے لمبے بال جن میں سفیدی غالب تھی نہایت سلیقے سے سمرے بنے تھے۔ اس کا جسم زوال کی طرف مائل تھا، لیکن چوڑا چکلا ڈھانچہ خصوصاً کندھوں کی ساخت اور آدھی آستین کی شرٹ سے جھانکتے ہوئے بازوؤں کی ڈھلکتی ہوئی مچھلیاں بتاتی تھی کہ یہ عمارت کبھی بہت زیادہ شاندار بھی تھی۔ اس نے سڑک پار کرتے ہی مجھے دیکھ لیا اور مستعدانہ انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا میری طرف بڑھا۔ گزرے ہوئے برسوں نے اس کی شخصیت پر بردباری کے خواہ کتنے نقش چھوڑ دیے تھے، پھر بھی اس کی حالت اس وقت سے کہیں بہتر تھی جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو تھی نہیں۔ وہ قریب آیا تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ حسب معمول ربڑ سول کے جوتے پہنے ہوئے تھا، مگر فرق یہ تھا کہ اب اس کے جوتے نئے اور چمکیلے تھے۔ میں اس کے استقبال کو گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ لپکتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے رہیے سرکار، میں وہیں آپ کے چرن چھو لوں گا۔ وہ میرے پیروں کی طرف جھکنے لگا۔ خدا کے لیے، میں نے گھبرائے ہوئے سے انداز میں اسے بازو سے پکڑ کر فوراً سیدھا کرتے ہوئے کہا، یہ تکلفات تو رہنے دیجیے، یہ چرن ورن چھونے والی حرکت میرے ساتھ مت کیا کیجیے، مجھ سے برابری کی سطح پر آ کر ملا کرو۔ کیا سمجھے؟ یہ تکلفات نہیں ہے سرکار، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میری آتما کی پکار ہے، اور میں بھلا آپ کے برابر کیسے آ سکتا ہوں؟ میں گندی نالی کا کیڑا ہوں اور آپ اوتار ہیں، دیوتا ہیں۔ اور دیکھو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھ سے ہندی اصطلاحات کے ساتھ بھی بات نہ کیا کرو۔ مجھے یوں معلوم ہونے لگتا ہے جیسے کوئی پجاری مندر میں اشلوک پڑھتا ہو۔ ویسے بھی تمہیں تو اچھی بھلی اردو آتی ہے نا، پھر اردو بولو۔ کیوں نہیں سرکار؟ وہ شرمیلے سے انداز میں ہنسا۔ اردو ہی نہیں، آپ کی دعا سے انگریزی، فرانسیسی، پنجابی، جرمن اور پرتگیزی زبان بھی آتی ہے، بلکہ تمہیں انسانوں کی زبان کے علاوہ جنگل کے تمام چرند پرند اور درندوں کی زبانیں بھی تو آتی ہیں۔ میں نے اس کا کندھا تھپک کر مسکراتے ہوئے کہا، بس جی، سب اوپر والے کا کرم ہے۔ وہ انکساری سے بولا، آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، گاڑی میں بیٹھ کر ہی باتیں کریں گے۔ وہ گویا میرے برابر بیٹھنے کو گستاخی سمجھتے ہوئے کچھ ہچکچا رہا تھا، لیکن میں نے اسے سیٹ پر دھکیل دیا اور گھوم کر دوسری طرف سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ کچھ پیئیں گے نہیں سرکار؟ اس نے پوچھا۔ کھانے کے لیے تو آپ کے شایان شان کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں، اس لیے میں کھانے کا نہیں پوچھتا، صرف پینے کا پوچھتا ہوں۔ ارے نہیں، سب ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، کھانے کا ویسے بھی وقت نہیں ہے، ورنہ جو بھی کاٹ کباڑ تمہارے ہاں میسر آتا ضرور کھا لیتا۔ تم صرف پینے کے لیے 2 فریش جوس منگوا لو۔ ویسے ریسٹورانٹ کو تم نے بڑا ٹھاٹ دار بنا لیا ہے، میں تو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ بس جی، اچھی نیت سے شروع کیا تھا، شاید اسی لیے اوپر والے نے کچھ زیادہ ہی نظر کرم کر دی تھی، ورنہ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جس طرح
پہلے والا مالک مکھیاں مارتا تھا، اسی طرح میں بھی یہاں سے مکھیاں مار کر ہی رخصت ہو جاؤں گا۔ بس 2 جوان بھانجیوں کی شادی کی نیت کی تھی، وہ بھگوان نے پوری کر دی، انہیں بیاہ دیا۔ اب اپن کو کوئی فکر نہیں، اپنی تو نہ بیوی ہے نہ بچہ، نہ فکر نہ فاقہ۔ اب تو صرف شغل کے طور پر یہ سب کچھ چلاتا ہوں۔ شغل ہی شغل ہے اور شغل ہی شغل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ دفتن وہ میری طرف دیکھتے ہوئے شرمیلے بچے کی طرح جھیمپے جھیمپے سے انداز میں مسکرایا اور سر جھکا کر بولا، میں تو یوں ہی بکواس کیے جا رہا ہوں، جیسے مجھ میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا تھا، جو قسمت مجھ پہ مہربان ہو رہی تھی۔ حالانکہ آپ کا اشارہ نہ ہوتا نا، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو قسمت بھی مجھے میرے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ میں راکٹ کھائے اسی نالی میں اوندھا پڑا رہتا جہاں سے آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ اس کا لہجہ یوں مدھم ہوا جیسے اس کا تصور اسے ناگوار ماضی کے خارزار میں کھینچ کر لے گیا ہو۔ میں بھی ان باتوں کو تقریباً بھول ہی گیا تھا، مگر اس نے ذکر چھیڑا تو جیسے ایک بھولی بسری سی داستان ذہن میں ابھر آئی۔ ان دنوں میں نے نیا کاروبار شروع کیا تھا اور میرے پاس وہی گاڑی ہوا کرتی تھی جو میں نے وکرم اور اس کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد قبضے میں لی تھی۔ ایک روز میں شارٹ کٹ سے چلنے کی غرض سے ایک میدان کی طرف جا نکلا جہاں کچھ عرصے سے کوئی معروف قسم کا بہت بڑا سرکس لگا ہوا تھا۔ میں میدان سے کترا کر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہی تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ سرکس وہاں سے رخصت ہو چکا تھا اور بے پناہ طویل و عریض میدان میں صرف اس کے پڑاؤ کے آثار باقی رہ گئے تھے۔ میدان کے گرد نیم دائرے میں گھوم کر جیسے ہی دائیں طرف کو مڑا تو پسماندہ سی بستی کی اس گلی میں دائیں طرف ایک مکان کی دیوار کے قریب کوئی شخص یوں اوندھا پڑا دکھائی دے رہا تھا کہ اس کا سر اور ایک ہاتھ نالی میں پڑا نظر آتا تھا۔ دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھی جن پر ایک بوسیدہ سی میلی کچیلی خاکی پتلون نظر آتی تھی۔ پیروں میں ربڑ سول کے شکستہ سے جوتے پڑے تھے اور ربڑ سول میں 2 سوراخ بھی تھے۔ بادی النظر میں یہ دونوں سوراخ کسی لاوارث لاش کی آنکھوں کی طرح رحم طلب انداز میں پھیلے ہوئے نظر آتے تھے۔ گلی سے میں نے 2 آدمیوں کو گزرتے بھی دیکھا، لیکن کسی نے نالی میں اوندھے پڑے اس شخص کے قریب رکنے بلکہ صحیح طور پر اس کی طرف دیکھنے تک کی زحمت بھی نہ کی۔ میں بھی گاڑی تیزی سے آگے کو لے گیا، لیکن اگلے موڑ پر پہنچنے سے پہلے ہی نہ جانے کیوں میرا پاؤں خود بخود بریک پر پہنچ چکا تھا۔ کوئی چیز جیسے یکلخت ہی میرے لاشعور میں خنجر کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ دراصل مجھے یاد آ گیا تھا کہ کبھی میں بھی اسی طرح بے ہوش ہو کر بمبئی کی کسی گلی میں گر پڑا تھا۔ 8 ڈاکو میرے تعاقب میں تھے اور میں بالکل تنہا اور بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ میری کلائی بری طرح زخمی تھی۔ تب مجھے بھی کوئی بسط دقت گھسیٹ کر اپنے گھر لے گیا تھا اور اپنی آخری پونجی اس نے میری مرہم پٹی کروانے کے لیے ڈاکٹر کی نظر کروا دی تھی۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ اگر اس رات طبلہ مجھے نہ اٹھاتا اور اپنی کھولی میں نہ لے کے جاتا تو آج میں کہاں پر ہوتا۔ میرا ذہن مجھے اس سوال کا کوئی واضح جواب نہ دے سکا، تاہم مجھے جھرجھری سی ضرور آ گئی۔ میری جلد کے نیچے جیسے بیسیوں سنپولیے سرسرانے لگے تھے۔ بالکل مشینی سے انداز میں نے گاڑی ریورس کی اور واپس وہیں جا پہنچا جہاں وہ شخص اوندھا پڑا تھا۔ گاڑی سے اتر کر میں نے اسے سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ اور ایک ہاتھ گندے پانی اور مٹی میں لوتھڑے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش نہیں تھا۔ سیدھا ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں چڑی چڑی اور انگاروں کی طرح سرخ نظر آتی تھی۔ اس کی باچھوں سے کف بھی بہتا تھا جو غلیظ پانی میں مدغم ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دریا سے کیوں نکالا؟ وہ تقریباً نافہم سے انداز میں منمنایا۔ مجھے مر جانے دیتے، بزدل کہیں کہ تم کسی کو مرتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ موصوف کوئی زبردست قسم کا نشہ کیے بیٹھے تھے اور نالی کو دریا سمجھ کر ڈوبنے کی کوشش فرماتے تھے۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور اپنا رستہ ناپوں، لیکن اس شخص کے خد و خال اور چہرے پر جو بردباری رقم تھی، اس کی تہ میں سے مجھے ایک شاندار انسان اور اس کا روشن ماضی جھلکتا نظر آتا تھا۔ دوسرے، اس نے اس مدہوشی کے عالم میں بھی جس لہجے میں مرنے کی حسرت کا اظہار کیا تھا، اس سے میرے دل میں بھی کچھ خراش سی پیدا ہوئی۔ میرا دل جو بلا شبہ آتش فشاں بن چکا تھا، مگر جس پر میں نے غیر جذباتیت کی برفانی تہیں بھی جما رکھی تھی،
उस शख्स के हाथ पैर पर कुछ राशा सा तारी था और वक्फे वक्फे से उसके हलक से हल्की हल्की और बेमानी सी आवाजें भी निकलती थी। न जाने क्यों मैं उसे छोड़कर नहीं जा सका। मैंने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और घर को ले आया। नौकर को मैंने हिदायत की कि जिस हद तक मुमकिन हो इस शख्स का हुलिया दुरुस्त करके मेरे कपड़ों में से कोई अच्छा जोड़ा पहनाकर इसे गेस्ट रूम में लेटा दिया जाए और अगर वो कुछ खा पी सके तो इसे कुछ खिला भी दिया जाए, क्योंकि उसका पेट मुझे कमर से लगा हुआ नजर आता था। दूसरी सुबह जब मैं गेस्ट रूम में उसे देखने के लिए गया तो वो बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान नजर आया। गालिबन आज वो नहाया धोया था और उसने शेव भी बनाई थी। इसके अलावा उसके जिस्म पर मेरा एक पुराना लेकिन साफ सुथरा और बेशकीमत स्लीपिंग सूट भी नजर आ रहा था, इसलिए वो खूब उजला और निखरा निखरा सा बंदा नजर आता था। कल और आज के मुख्तसर से वक्फे में उसकी शख्सियत के तासुर में जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका था और कदरे हैरत की बात यह थी कि वो राइटिंग टेबल पर झुका एक कागज पर कुछ लिखता था। मुझे कमरे में आते देखकर उसने कागज तह करके जेब में डाल दिया और यकलख्त ही उठ खड़ा हुआ, जैसे रुखसत तलब करने के लिए मेरा इंतजार करता हो। बैठ जाओ, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे। नाम क्या है तुम्हारा? शेखर, उसने बैठते हुए जवाब दिया। लहजा हर तासुर से आरी था। मिस्टर शेखर, ये तुम अभी कागज पर क्या लिख रहे थे? मैंने भी एक कुर्सी पर बैठते हुए उससे सवाल किया। वो लोग जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या जो इस किस्म के नशे करते फिरते हैं कि चलते चलते गिर पड़े, अपनी जेब में अमूमन इस किस्म का रुक्का लिख कर रखते हैं कि कोई साहब अगर उन्हें कहीं गिरा पड़ा देख ले तो फलां एड्रेस पर पहुंचा दे। उसने रवानी से कहा। अच्छा, मैंने सर हिलाया। तो इस किस्म का रुक्का लिखने का तुम्हें अभी ख्याल आया? नहीं, उसने जल्दी से नफी में गर्दन हिलाई। मैं तो ये लिख रहा था कि जो शख्स मुझे जहाँ कहीं भी पड़ा पाए वहीं पड़ा रहने दे, कहीं ले जाने की जहमत बिल्कुल ना करे और अपने काम से काम रखे। जिंदगी से बहुत बेजार हो क्या? मैंने उसे घूरा। जिंदगी? दफतन उसने अजीब से अंदाज में कहका लगाया, जैसे किसी खंडर में कोई बदरू खिलखिला उठी हो। साथ ही उसे खांसी आ गई। उसके फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर मालूम होते थे या फिर उन पर किसी बीमारी और हालात की नाहमवारियों का असर दिखाई देता था। खुदा के लिए अब कोई फिल्मी किस्म का डायलॉग ना बोलना, मैंने जल्दी से कहा। सीधी तरह बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है, बल्कि मुझे अपने मुताल्लिक सब कुछ ही बता डालो। तुम्हारे सीने पर बहुत बोझ मालूम होता है मुझे। पहली बार उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई। इस नौजवानी में भी बड़ी मर्दम शनास नजर पाई है आपने। उसके खुश्क होंठों पर मुस्कुराहट की रमक नमूदार हुई। लेकिन क्या आपके पास इतना वक्त है? आप बड़े आदमी मालूम होते हैं जनाब, और बड़े आदमियों का बहुत कीमती वक्त हुआ करता है, छोटे आदमियों की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। ज्यादा फलसफा भगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा, और मैं इस किस्म का बड़ा आदमी बिल्कुल नहीं जिस किस्म का तुम मुझे समझते हो। तमहीद और इधर उधर की बातों को बिल्कुल छोड़ो, जो मैं पूछता हूं ना वो बताओ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम करते क्या हो, या यूं कह लो कि क्या करते थे। आपका लहजा बिला वजह तहक्कुमाना होता जा रहा है जनाब। फर्ज कीजिए मैं कुछ भी बताना पसंद ना करूं तो फिर क्या करेंगे आप? उसने मुझसे तीखे लहजे में बात की। तो फिर इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, मैंने पलके झपकाए बगैर उसे देखते हुए कहा। तुम रॉकेट खा खा कर किस्तों में मरने की कोशिश करते हो। ऐन मुमकिन है कि मैं तुम्हारी गर्दन पर हाथ रसीद करके यकमुश्त ही जिंदगी का कर्ज तुम्हारे सर से उतार दूं।